بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، روحانی علاج کے سلسلے کا آج کا ہمارا پروگرام برین ہیمرج، لکوہ یا فالج کے متعلق ہے۔ ہمارے ایک سبسکرائبر نے جو ہے وہ کوشچن کیا کہ ان کو یہ مسئلہ ہے تو اس کا علاج کیا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ روحانی علاج جو ہے یہ بابا جی کی جو کتاب ہے اسلام اور صحت، اس کا جو نیا ایڈیشن ہے اس سے ہم بتاتے ہیں یہ علاج بابا جی عرفان الحق صاحب کے بتائے ہوئے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ بعض علاج کے لیے جو ہے وہ دم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ بابا جی عرفان الحق صاحب کے ڈھیرے پہ تشریف لے جائیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ سننا چاہیں تو یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ اس کے علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ سن لیجئے کہ اس کے روحانی اذکار کیا ہیں۔ بابا جی کا جو طریقہ علاج ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس میں 3 جز ہوتے ہیں۔ ایک جز ہوتا ہے کہ روحانی اذکار جو ہے وہ اذکار روحانی کیا ہوتی ہیں، یا قرآن کریم کی آیات ہوتی ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہوتے ہیں جو آپ کو پکارنے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بابا جی جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا لکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کھائیں، کتنی مقدار میں کھائیں۔ اصل چیز اس میں مقدار ہے، کون سی چیز کتنی کوانٹٹی میں جو کھانی ہوتی ہے وہ ہے، اور اس کے بعد ایک تیسری چیز اور دم ہوتی ہے۔ تو پہلے اذکار سن لیجئے، اس کے کیا ہیں 3 چیزیں۔ یہ میں 3 چیزوں کا علاج بتا رہا ہوں، برین ہیمریج، لکوہ اور فالج۔ تو اس کے اذکار روحانی یہ ہیں، آپ نے صبح بڑے اہتمام کے ساتھ یعنی بڑے باوضو ہو کے اس کے بعد آپ نے 100 دانوں والی تسبیح لے لینی ہے، اور اس میں آپ نے اس طریقے سے یہ ذکر شروع کرنے ہیں۔ سب سے پہلے کیا، یا سلام، یا مومن، یا اللہ، یہ آپ نے 100 دفعہ تسبیح کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی کے نام کے آخر پہ پیش نہیں پڑھنا، اس طریقے سے یا سلام، یا مومن، یا اللہ۔ میں نے بھی 1 دفعہ پڑھا، آپ نے یہ 3 نام 100 دفعہ پڑھنے ہیں۔ دوسرا نام جو دوسری تسبیح آپ نے کرنی ہے، یہ پہلی والی ختم ہونے کے بعد یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ 1 دفعہ میں نے پڑھا۔ اسی طریقے سے بالکل پڑھنا ہے، یہ آپ نے 100 دانوں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ کیا، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ اس کے بعد آپ نے 100 دانوں کی تسبیح ایک اور پڑھنی ہے، اس طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے 1 دفعہ پڑھا، آپ نے 100 دفعہ اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد جو چوتھی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے ناظرین، بڑے غور سے سن لیجئے، وہ المحیو، المحیو، یہ آپ نے تسبیح کرنی ہے، اور یہ باکثرت کرنی ہے۔ یہ پورا دن آپ نے، جو مریض ہل جل سکتے ہیں، بیڈ پہ ہیں، یا کوئی جو تھوڑا بہت چل پھر رہے ہیں، یہ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ نے یہ بات یہ دل میں بھی بے شک آپ پڑھ سکتے ہیں، المحیو، المحیو، یہ آپ نے پڑھتے رہنی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کا جو ہے وہ ورد اور ذکر کرتے رہنا ہے۔ یہ جو تسبیحات ابھی آپ کو بتائی گئی ہیں، یہ آپ نے صبح شام کرنی ہے، اور تسبیحات مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا رب العزت، میں نے آپ کے حضور یہ تسبیحات پیش کی ہیں، میری یہ مراد ہے، میرے یہ مسائل ہیں، یہ حل کر لیجئے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ بفضل کرم کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس سے شفا عطا فرمائیں گے، آمین یا رب العالمین۔ اب جو کھانے پینے کی جو 7 چیزیں آپ نے احتیاط کرنی ہے، جن کی مقدار وہ بھی آپ غور سے سن لیجئے، یہ بھی آپ کو کتاب سے ہی بتایا جا رہا ہوں۔ دن میں 2 مرتبہ آپ نے کھانے کے ساتھ، دن میں 2 مرتبہ جب بھی آپ کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد آپ نے ایک چٹنی ہوتی ہے وہ بنانی ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے اناردانہ، پودینہ اور ادرک، یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے کے، یعنی برابر کوانٹٹی میں لے کے، اناردانہ، پودینہ اور ادرک ایکول کوانٹٹی میں لے کے اس کو گرائنڈ کر لیں، اس کو ہاون دستے میں کوٹ لیں، جس طریقے سے مرضی آپ اس کی چٹنی بنا لیجئے۔ اس کو ایک بوتل میں بھر لیجئے، اور جب بھی آپ کھانا کھا چکے تو ایک کھانے والا چمچ، ٹی سپون نہیں، جو ٹیبل سپون ہوتی ہے، جو کھانے والا چمچ ہوتی ہے، وہ آپ نے ایک نکال کے وہ آپ نے اس کے بعد کھا لینی ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی چیز نہیں کھانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو آپ کا ہوگا پہلا علاج۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ناشتے میں صبح جو کا دلیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلت بیان کی ہے، اگر آپ
پڑھتے ہو تو ہیں، سننا بھی ہوگا آپ نے، لیکن اگر آپ اس کو کاش سمجھ سکیں تو اس کے علاوہ ہم لوگ اپنا ناشتہ ہی بدل لیں اور ہمیشہ یہی استعمال کریں، اور دیکھیں صحت کیسے آپ کی رہے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ کسی کو جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ صحت مند رہے گا۔ جو کا دلیا پانی میں پکا کر اس میں دودھ اور شہد ملا کے، شہد اس لیے ملایا جاتا ہے کہ شہد میں شفا ہے، پھر اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے کھانے کے لائق۔ یہ آپ نے کھانا ہے، اور کوشش کیجئے کہ اس کو تھوڑا سا پتلا رکھیے، اس کو گھنا نہیں رکھنا ہے، تھوڑا سا پانی ایسا کہ جب چمچ سے آپ ایسا کریں تو وہ بہہ جائے تو سمجھے کہ پھر وہ پتلا ہے۔ یہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 دانے انجیر کے، 3 دانے یا 2 دانے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انجیر زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو بابا جی نے اجازت دے دی ہے کہ آپ 2 دانے بھی کھا سکتے ہیں انجیر کے، روزانہ آپ نے کھانی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ پھر 5 پتی زعفران جو ہے، زعفران مہنگا ہے یہ بھی، لیکن اب اس کا علاج ہے تو آپ کو یہ تو کسی سے بھی منگوا لیجئے جیسے بھی ہو۔ تو 5 پتیاں، جو یہ پھول کے اوپر جو پتیاں ہوتی ہیں نا، جو اسٹک میں ہوتا ہے یہ والا زعفران ہوتا ہے، یہ آپ نے 5 پتیاں کھانی ہیں، اور پھر انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کیسے شفا عطا فرمائیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو یقیناً آپ لائک اور سبسکرائب کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔